السلام علیکم. غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اچھا، یہ جو بھی پختونخوا سے ریلی آتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے اصل میں؟ کیونکہ اب پھر سنا ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی ہونے والی ہے، اور ریلی میں ہوتا کیا ہے؟ میری پوسٹنگ رہی ہے پشاور میں 1980 سے لے کر 1985 تک، اور اس وقت ہمارا موڈ آف ٹرانسپورٹ جو تھا وہ صوبہ سرحد کی جو سرکاری بسیں تھیں وہ ہوا کرتی تھی. بہت تیز چلتی تھی اور صدر سے چلتی تھی، اور ڈرائیور بڑے ماہر تھے. تو یہ سارا سلسلہ جو تھا، اس میں ایک چیز ہر دفعہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامان میں شامل نہ ہو، مثلا اسلحہ نہ ہو، یا کوئی اور ایسی آئٹم، کوئی پارچات کپڑے ہوتے تھے وہاں سے گھر والوں کے لیے لانے کے لیے، یا کوئی سمگلڈ کراکری ہوتی تھی. تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی تھی، اور بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی، کیونکہ راستے میں 2-3 جگہ یہ کسٹم والے ان کی چوکیاں ہوتی تھیں. آخری چوکی جو تھی وہ ٹیکسلا کے جہاں سے میوزیم کی طرف ٹرن کرتے ہیں وہاں ہوتی تھی، یا وہ جو درہ سا بنا ہوا ہے اور وہاں ایک مانومنٹ ہے، وہاں پہ وہاں روکا جاتا تھا. سب سواریوں سے پوچھا جاتا تھا، جس پر شک ہوتا تھا اس کا سامان کھلوایا جاتا تھا، اور جو پکڑا جاتا تھا اسے اتار لیا جاتا تھا. یہ تو ہو گئی ایک معمول کی کارروائی. لیکن جب سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، تو اس میں ایک منشیات کے بلکہ اینٹی منشیات کے وزیر کو آفریدی صاحب، وفاقی حکومت کے وہ تھے، جو مخالفین کے اس میں سے قبضے میں سے کئی کئی کلو ہیروئن نکالتے تھے، اور پھر نعرہ مارتے تھے اللہ کو جان دینی ہے. اچھا، وہ سرپرستی کیا کرتے تھے منشیات کی سمگلنگ کی. تھے وہ اینٹی نارکوٹکس کے وزیر، لیکن نارکوٹکس کی سمگلنگ کرتے تھے. یہ ان کے اپنا حلقہ باب بھی کہتا ہے. شاید وہ لوگ جو کہ اس میں بھی اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت سے جماعتیں بن گئی ہیں اور بہت سے دھڑے بن گئے ہیں، بلکہ دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں، تو وہ جو ان کے حق میں نہیں ہوں گے وہ شاید اس لیے الزام لگاتے ہوں. لیکن پھر وہاں سے ریلیاں آنی شروع ہوئی، اور وہ ریلیاں سب سے پہلے تو پرویز خٹک کے زمانے سے شروع ہوئی. بڑا منافع بخش کاروبار سمجھا گیا. ایک حلے میں آپ اربوں روپے کی منشیات جو ہے نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے دور تک اور وہاں سے باہر ملکوں تک سمگل کر سکتے تھے. تو یہ سمگلنگ کا کیا یہ الزام ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو اس بارے میں ایک دوست بہت اعلیٰ اس پہ فائز ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو الزام نہ سمجھو، اس کو حقیقت سمجھو. میں نے کہا نہیں، ویسے بھی وہ مرے کو اور مارنے والی بات ہے کہ آپ اس انداز میں پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں سارے عیب ہیں اور کسی جماعت میں عیب نہیں ہے. لیکن ان کا کہ یہ اس میں حقیقت ہے. اب میں مجبور ہوں کہ وہ جس عہدے پر فائز ہیں، اور میں ان سے اجازت نہیں لے سکا کہ میں ان کا نام اور ان کا محکمہ آپ کو بتا سکوں، لیکن کوئی ریلیٹڈ محکمہ ہی ہے، بس آپ سمجھ جائیں. تو بہرحال اس کے بعد عمران خان نے بھی چڑھائی کی. جب حکومت کا خاتمہ ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، جسے رجیم چینج کہا گیا، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ 2 دفعہ، بلکہ اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری گنڈا پور کے حوالے ہو گئی.
اب ہے تو بڑا منافع بخش کاروبار کہ جلوس کا جلوس اور سیاسی سرگرمی کے نام پر اور سیاسی آزادیوں کے نام پر آپ ساتھ ساتھ منشیات بھی اسمگل کرو اور اس میں ایک حلے میں بے تحاشا پیسے کماؤ۔ اب اس معاملے میں حکومت کے وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ محض ایک ہوا اڑائی گئی ہے، ایک افواہ ہے، یا اگر اس پہ کوئی حقیقت ہے تو حکومت کو تو چاہیے کہ وہ اس کو منظر عام پر لائے ثبوتوں کے ساتھ، جیسے ثبوتوں کے ساتھ شہد کی بوتل گنڈا پور کی سامنے آئی تھی۔ وہ اگر اپنی گاڑی میں شہد کی بوتل رکھ سکتا ہے تو اس کی گاڑی میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ ہیروئن ہو یا ایسی دوسری منشیات ہوں، کوکین ہو، وہ تھوڑی سی جگہ گھیرتی ہے اور ان کی مالیت اربوں روپے ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اگر ہوا ہے تو حکومت خاموش کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس میں برابر کی مجرم ہے۔ میں حکومت سے مراد میری نہ صرف پنجاب حکومت بلکہ وفاقی حکومت بھی، کیونکہ جو چیز یہاں پہنچ جاتی ہے وہ پھر آگے بھی جاتی ہے، اور وہ آگے کہاں تک جاتی ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر ایسے مافیا موجود ہیں جو ان چیزوں کو آگے بھجواتے ہیں۔ خود نارکوٹکس کنٹرول کے جو عملہ ہے وہ بھی اس میں اکثر ملوث نکلا ہے، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایسے شواہد موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ اگر آپ اینٹی نارکوٹکس کے عملے سے پوچھیں ان کے جو ذمہ دار ہیں کہ کتنے لوگ آپ نے اب تک نوکری سے برخاست کیے ہیں یا انہیں سزا دی، وہ آپ کو صحیح فگر دیں گے۔ تو بہرحال یہ سیاست کی سیاست اور کاروبار کا کاروبار، اور کاروبار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ علاقہ غیر گیا اور یہ باڑہ سے ذرا آگے، تو وہاں پر ایک صاحب وہ چھاپے نہیں ہوتے، اس میں چیزیں ڈالی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا، میرے ساتھ میرے ایک عزیز تھے، میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ چونکہ اس سے بات کرنے کا انداز ان کا وہ لوکل تھا، تو انہوں نے کہا حاجی صاحب 10 شہد ہے، حاجی صاحب یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا یہ افہیم ہے، یہ گانجا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، تو یہ چرس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے ان کو حاجی صاحب کہا ہے؟ میں نے کہا حاجی صاحب حج کیا؟ کہتا الحمدللہ میں نے 7 حج کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے 7 حج کیے ہیں اور اب یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ سنیے جواب اور سر دھنیے۔ وہ کہنے لگے جناب یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سنت ہے۔ میں کہ یہ سنت کیسے ہے؟ کہتے میں کاروبار کر رہا ہوں اور کاروبار کرنا سنت ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ کس قسم کا کاروبار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اپنے تبصرہ ضرور کرنا ہے اس پہ، اور جو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہوں جو میرے پاس نہیں ہیں وہ آپ نے تبصرے میں ضرور شامل کرنی ہے، کمنٹس پہ لائک کیجیے گا، دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔